سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد پورا مہینہ الحمدللہ اس ماہ کی برکتوں کا رحمتوں کا نعمتوں کا تذکرہ رہا ہے ہر مسجد میں ہر مقام پر ہر جگہ پر الحمدللہ رمضان مبارک کی نعمتوں پر تذکرہ کرتے رہے آج رمضان کا ایسی گھڑیاں آ گئی ہیں ایسا وقت آیا ہے الحمدللہ جس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کا نچوڑ ہے اس میں وہ گھڑیاں پہنچ گئی ہیں اللہ کے فضل سے شکر ہے شکر ہے شکر ہے اس کا الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ان گھڑیوں تک ہم پہنچ گئے رمضان نے بہت کچھ دیا انسانوں کو مومنوں کو ایمان والوں کو اور اس کی سب سے عجیب و غریب برکت یہ تھی کہ پورے انسان کے دین کو ریفریش کر دیتا ہے کہ دینی نہیں فزیکلی بھی اور روحانی بھی دونوں پہلوؤں سے اس قرآن نے ریفریش کر دیا انسان جسمانی طور پر جو سب سے بیماریوں کی جڑ انسان کے جسم میں وہ معدہ ہے اسٹومک روزے کی برکت یہ ہے کہ ساری غلاظتوں بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور الحمدللہ ایک سال میں ایسا کورس ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماریوں کی جڑ نکل جاتی ہے اس سے اور انسان کا اسٹومک جو ہوتا ہے وہ بالکل پاک صاف ہر چیز سسٹم اندر سے گردے لیور بہترین کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ ایک سال کی پوری MOT کر جاتا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر سند دے جاتا ہے اللہ کے فضل سے اور یہی حال روحانی ہے بلکہ روحانی تو زیادہ ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ روحانی کیفیات جو ہے انسان کی ساری وہ نکھار دیتا ہے فریش کر دیتا ہے اور جیسے جیسے دین کی اہمیت ہے اللہ نے جو چیز ہمیں احکامات بتائیں ان سارے احکامات کو ٹچ کرتا ہے انسان سے جو ہم بھولے ہوتے ہیں جن کی اہمیت نہیں ہوتی ہماری زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا جس کی طرف یہ رمضان متوجہ نہ کرے ہمیں احساس نہ دلائے کیونکہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہماری ہے دین کے اندر جس کا مقام ایسا ہے کہ جسے پوری باڈی کے اندر سر ہے وہ نماز ہے تو نماز کیا ایسی یاد دہانی کراتا ہے الحمدللہ کہ ایسی یاد دہانی کراتا ہے کہ پورے دن بھی پڑھواتا ہے اور جانے سے پہلے 20 رکعت میں پڑھوا کے چھوڑتا ہے کتنا زبردست ریفریش کرتا ہے اس عبادت کو کہ جب 20 تک لے جاتا ہے تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو 5 نہیں پڑھیں گے
20 تک جو پڑھ سکتا ہے رات کو حصے سے بہت تھکا ہوا ہے اور پورا قرآن پڑھتا ہے یہاں تک تو پہنچا دیتا ہے رمضان. اب تھوڑا بھی انسان آگے محنت کرے تو اتنی پکی عادت ہو جاتی ہے کہ پورا سال وہ آرام کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے. چلاؤ جی کہ رمضان کی بڑی خوبصورت. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسرا جو پہلو ہے عبادات کے بعد برائیوں کا، تو روزے کی تو بیسس پہ رکھی ہے کہ آدمی کوئی برائی نہ کرے، کسی گناہ نہ کرے، ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا. تو اسے رحم اعلیٰ اس سے بچنا پڑتا ہے. 30 دن تک آپ گناہوں سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، بکواس بازی سے بچیں گے، نگاہوں کو بچائیں گے، کانوں کو بچائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے. جو روزہ رکھنے والے ہیں اصل روزہ تو وہی ہوگا نا، حرام خوری نہیں کریں گے، حلال سے توڑیں گے، حلال سے کھائیں گے، کوئی خرافات نہیں ہوگی جس سے جو بھی روزہ خراب کرنے والی چیز ہے بتاتے علماء کرام وہ کرنی پڑے گی. نہیں کرے گی تو روزہ نہیں. تو جنہوں نے ایسے روزے رکھے الحمدللہ جب رمضان سے نکلتے ہیں تو وہ عادتیں پکی ہو جاتی ہیں اس کی برکت سے، ہونا چھوٹ جاتے ہیں آدمی کی. اچھی عادتیں آتی ہیں اور بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں. جیسا بھی ہم سگریٹ پیتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں جو حساب کتاب ہے، ظاہر ہے پورا 19 گھنٹے نہیں پیئیں گے سگریٹ، تو تھوڑی سی ہمت کر کے آدمی اس وقت ہمت کر جائے ساری زندگی چھوڑ سکتا ہے اس نشے کو. کر جاتا ہے کام رمضان جو ہے کہ ریفریش کر جاتا ہے، بڑے بڑے پیغام دے جاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں دے جاتا ہے. آج جو ہے معاملہ یہ نچوڑ ہے، ایک پیغام اس کا ہے آخری جو آج دینا چاہتے ہیں، ایک پیغام. کیوں؟ قرآن رمضان کا معاملہ ایسا بتاتے ہیں کہ سارا رمضان جو ہے اس کی برکاتیں، رحمتیں، سارا کا سارا اللہ نے آخری عشرے میں رکھا ہے. اور آخری عشرے کا سارا نچوڑ جو ہے نا وہ کس میں رکھا ہے؟ طاق راتوں میں رکھا ہے. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29. اس کو کہتے ہیں طاق رات. ان میں رکھا ہے. اور ان کا ساروں کا سارا نچوڑ اللہ نے رکھا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ اب اس پہ یہ ہے الحمدللہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سے 21، 23، 25، 26 یہ تقسیم ہوتی ہے. لیکن کافی صحابہ کا قول ہے، بلکہ ایک صحابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی. بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے صحابی تھے، قرآن کا بڑا شخص، ہم کو تو بڑے ٹائٹل ہیں ان کے، کی خشوع ہو جائے معاملہ تو بڑی تعریف ہے الحمدللہ. کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے 27ویں رات کو ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے الحمدللہ ہم پہنچ تو گئے 27 تک. آج کیا ہے؟ تو 27 رات ہے، سارا نچوڑ اس میں آ گیا. تو اس میں جو اللہ پیغام دیں گے وہ سب سے بڑا پیغام ہوگا دوستو، سننے والا ہوگا پیغام. 27ویں رات میں کیا ریفریش کر رہا ہے قرآن میں رمضان میں. پھر روزہ بھی ہو گیا، برائیاں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، فریش کر دیا سب. اب کیا چیز آئے گی ایک جو خاص طور پہ اس رات کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے جو بتانا چاہتا ہے. وہ کتنی اہم چیز ہوگی. سارا دین اس پر ہے، سارا معاملات اس پر ہے، سب کچھ ہمارا بنیادی وہی ہے. وہ نہ ہو تو ختم ہے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. آج اس کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں. وہ کیا چیز ہے؟ ان انزلنا فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. قرآن حکیم، قرآن عظیم، فرقان حمید، قرآن مجید. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس رات کو جو لیلۃ القدر ہے اس کی تعریف سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اس پیغام کا ذکر کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی شان بعد میں بتائی ہے، لیکن پہلے کیا بتایا کہ جو پیغام تھا اس کو ریفریش کیا گیا اس رمضان کے اندر، کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے قرآن حکیم ہماری زندگی کے اندر کہ بنیادی اس کی ہے. سارا کچھ معاملات اس سے چلتے ہیں. اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو سمجھیں اللہ بھی راضی ہے. اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں. جتنی بھی بربادی آئیں گی، تباہی آئیں گی،
خرافات ہیں، آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، ظلمات، جتنا کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، گھروں میں ہو، باہر ہو، اپنے کنٹریز میں ہو، جس جگہ بھی ہوگا، اس قوم پر، ان انسانوں پر، اس گھر کے اندر ہوگا جس کے اندر قرآن نہیں ہوتا. یہ آج کا پیغام ہے. ہم سے رمضان کہتا ہے کہ اس لیلۃ القدر میں بتاؤ کہ تمہارا اور میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ذرا رونے میں اس کا کام نہیں چلتا کہ بھئی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، بڑی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور بہت لمبے چوڑے قصے صبح شام رات دن سنتے رہتے ہیں، اور بڑے آرگنس کام کر رہی ہیں، اس کی مدد، یہ مدد. ایک واسطہ ہے، سبحان اللہ. حضرت شیخ الحمد محمود الحسن قدس اللہ نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے، بڑی عظیم بات. 80 سال تک رونے کے بعد کتنے بڑے انسان تھے آپ، جن کی جیلوں میں زندگی گزری. 80 سال کا نچوڑ میں آپ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں شیخ الحمد کہ مصیبتیں، پریشانیاں، آفات، جو کچھ بھی انسان پر اس وقت آئے گا جس وقت امت ہو یا انسان ہو اس قرآن کو چھوڑ دے. ہو سکتا نہیں اس جگہ پر جو ہے قرآن ہو، اس جگہ پہ کوئی اللہ کی مصیبت ہو، عذاب ہو، پریشانی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واحد وجہ یہ ہوگی جب انسان نے قرآن سے تعلق کو ختم کیا ہو. تو یہ بتا رہا ہے ہمیں قرآن آخری کہ اپنے تعلق کو مضبوط کرو قرآن کے ساتھ. دنیا میں تباہ ہوگے، آخرت میں تم لوگ تباہ ہوگے. واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. شیلف میں بہت ہے، ہمارے پرنٹنگ میں بہت ہے، ہمارے گھروں میں بہت ہے، رنگ برنگ قرآن رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کتنا قرآن ہے آپ اس پہ تصور کر لیں. کتنا قرآن ہے. قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ. اس کو پڑھنا یہ لازم ہے کہ اس کو پڑھا جائے. یہ پہلا حق ہے قرآن کا جو ہر مومن مومنات کو ادا کرنا ہے. اس کا دن شروع نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، اس کا دن شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لے. شوڈنٹ اسٹارٹ، اس کو اسٹارٹ کرنا ہی نہیں چاہیے دن کو بغیر تلاوت قرآن کے. اور لکھا ہے کہ کم از کم انسان، ہر مومن کے لیے اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مہینے کے اندر قرآن ختم ہو. ہم سے بات ہے. کس طرح یہ حدانی کرائی؟ خود امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور فرماتے تھے پورے قرآن کا. 2 دفعہ قرآن فرماتے تھے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب قرآن آیا تو قرآن ہی قرآن تھا. کتنا قرآن کھولیا، پورا قرآن ہم نے سنا ہے. میں نے پڑھنے کی بات کی ہے، نمازوں میں سنے ہیں قرآن. کسی نے 23 کو ختم کیا، کسی نے 10 دن میں ختم کیا، کسی نے 7 دن میں ختم کیا. وہی نہیں، وہی قوم ہے سارا ہاتھ ہی نہیں لگاتی قرآن کی طرف، دیکھتی ہی نہیں کہ کون سے جگہ قرآن رکھا ہے. وہی قوم ہے. جب یاد دہانی کرائی اللہ نے، مولا نے، سبحان اللہ، ہر چیز ریفریش کرائی جا رہی تھی. جیسے نماز کرائی، اس کے بعد سیکنڈ اہمیت نماز کا بھی ذکر نہیں آیا. نماز بھی محتاط ہے قرآن کی. اگر آپ قرآن نہیں آئے گا نماز کیسے پڑھیں گے؟ لازم ہے کہ آپ کو اتنی آیتیں یاد ہونی چاہیے کہ آپ نماز کو پڑھ سکیں. ہے یا نہیں ایسے؟ اتنے اہم موقع پر جس کو آج کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ لیلۃ القدر، اس میں آج ہم موجود ہیں. یہ کم رات تو نہیں ہے دوستو، یہ تو بہت اونچی رات ہے لیلۃ القدر رات. پورا نچوڑ اس میں لیلۃ القدر رات میں ہوتا ہے کیا ہے یہ آگے بتا رہا ہے نا قرآن. لیلۃ القدر رات میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں کے بعد دنیا بدل جائے گی ساری. ہمارے سامنے تو یہی دنیا رہے گی، لیکن روحانی دنیا بالکل چینج ہو جائے گا سارا زمانہ. کاش کسی کی بصیرت ہو، بصارت تو بہت نہیں، بصیرت ہو تو آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ کیا ہو گیا ایک دم. ایسے ایسے فرشتے ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں کھلیں گی کہ آدمی حیران دنگ رہتا ہے کیا ہو گیا. لیلۃ القدر ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جو سردار ہیں تمام فرشتوں کے، وہ بڑی عظیم جماعت کے ساتھ سردار ہیں، چیف ہیں، بادشاہ ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے بتائیں آپ، جنہوں نے کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ آپ کو دیکھا ہوگا. یہ بیٹھے کدھر ہیں بندر سارے.
روحانی نورانی کیفیت کے فرشتے ڈوبے ہوئے نور کے اندر، ذکروں میں، اللہ کی یاد کے اندر، سبحان اللہ، عرشوں میں گھومنے والے کیسے فرشتے ہیں. وہ پھر جبریل علیہ السلام جو سردار ہیں تمام فرشتوں کے، وہ اپنی کیبنٹ خاص کے ساتھ اتریں گے. تو وہ کیا فرشتے ہوں گے مجھے آپ بتائیں. ابھی چند گھنٹے کے بعد شروع ہو جائے گا معاملہ. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کیسے خوش کرتے ہیں ہم لوگ. اتریں گے، کیا انداز ہو کہاں جائیں گے اتر کے؟ بارڈر میں نہیں آئیں گے، کہیں نہیں آئیں گے. سب سے پہلے سینٹر جو ہے پوری دنیا کا، مکہ مکرمہ میں تشریف لے جائیں گے. سبحان اللہ. جانے کے بعد بیت اللہ پہ تشریف لے جائیں گے اور ایک جھنڈا لے کے اتریں گے آسمان میں سے، سبز رنگ کا جھنڈا ہوگا، اس کو گاڑ دیا جائے گا. مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جسم سبز جھنڈا کیوں لے کے آئے، کون سا جھنڈا تھا جو گاڑ دیا گیا؟ تو فرماتے ہیں یہ سبز رنگ جو ہے نبی اکرم سے تعلق رکھتا ہے. یہ جھنڈا جو گاڑا تو بتایا گیا کہ پوری دنیا میں نبی پاک سے سنت پھیلے گی، ساری دنیا آپ کا طریقہ ہی رہے گا پوری دنیا کے اندر. کامیابی اسی پہ انسان کی ہوگی جو سرکار دوستوں کو فالو کرے گا، اطاعت کرے گا، آپ کی سنتوں پہ چلے گا. وہ جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد جبریل سمجھ اللہ علم کتنے پر ہیں کیا ہیں، 600 پر، حدیث میں 600 پروں کو پھیلائیں گے. اللہ اللہ علم اس پروں کو پھیلنے میں کیا حکمتیں ہیں، ان کی کیا چیزیں چھپی ہوں گی ہم لوگوں کے لیے، کیا رحمتیں ہوں گی اللہ کے فضل سے. الحمدللہ 600 پروں کو پھیلا دیں گے پوری زمین آسمان کے اوپر. مشرق سے مغرب تک وہ جو پھیلے ہوں گے اللہ کے فضل سے. سبحان اللہ. اور تمام جو ان کی اسپیشل کیبنٹ ہوگی فرشتوں کی، ان کو حکم دیں گے جاؤ پوری دنیا کے اندر گھوم جاؤ، اور ہر مومن اور مومنات کے گھروں کے اندر جا کر جس عورت اور مرد کو تم دیکھو، 2 لفظ ہیں وہ سبحان اللہ حدیث کے اندر، کہ جس عورت کو مرد کو اس کیفیت میں دیکھو کہ یا تو وہ نماز کی حالت میں ہے یا اللہ کے ذکر کی حالت میں ہے، تو تم پہ لازم ہوگا تم جا کر اس سے مصافحہ کرو گے، اور جب وہ آمین کہے گا تو اس کی دعاؤں کے ساتھ آمین بھی کہہ کے آنا. یہ آج کی رات ہی کام کرنے ہیں دوستو، رات ہے ہی کتنی. اب یہ نہیں کہ بس باتوں میں گزار دیں اور ادھر ادھر کی گپوں میں گزار دیں، بس بڑی بہت اچھی لیلۃ القدر تو بڑا بڑی نورانی، اس میں تو بڑے فضائل ہیں، اس میں دعائیں سنی جاتی ہیں. کر لو آج دوستو، دیکھ کتنی بڑی چیز ہے. یہ ہے وہ رات. اور پھر فجر تک یہ کام چلتا رہے گا. پوری دنیا اتنی سی دنیا ہے اللہ کے فضل سے، اتنی سی دنیا ہے. مجھے ہمیشہ بتاتا ہوں لیلۃ القدر کی رات پہ کہ ایک اتفاق کیسا ہوا، اللہ کا فضل اس کا کرم تھا. جیسے آپ تو سب لوگ جاتے ہیں، میں بھی کبھی اتفاق سے وہیں تھا، مسجد نبی میں تھا، تو رمضان بھی تھا اللہ کے فضل سے. کبھی آگے اتفاق سے، تو آپ بھی تو جاتے ہیں، میں بھی ایسے چلا گیا. اتفاق کی تھا تو وہاں بزرگ دوست بہت پرانے مدینے کے رہنے والے بڑے نیک آدمی ہیں، عرصے سے سلام دعا ان کے ساتھ تھی. تو صبح جب ہوئی 27ویں رات تو مجھے کہنے لگے فجر کے وقت، کہتے آج مجھے شب قدر ہوئی ہے. میں نے دیکھی. میں کہ حضرت کیسے دیکھی؟ کہتا یہ عجیب چیز دیکھی ہے میں بھی ہر روز شب قدر میں بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تو ہم نے ڈسکرپشن جو حدیث سے سنی ہے نا، تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھی یہ چیز. سبحان اللہ. میں عجیب چیز دیکھی کہ ایک دم جیسے ہی مغرب کا سورج ڈھلا تو میں نے دیکھا یہ دنیا بالکل تبدیل ہو چکی تھی، اور فرشتوں کے ہجوم در ہجوم اتر رہے تھے، اور سبز لباس پہنے ہوئے تھے انہوں نے. سبحان اللہ. جھنڈا جو سبز آیا تھا نبی پاک قسم کا، اور عجیب دنیا میں کیفیت تھی. اور لمبا تھا، میں مختصر بتاؤں گا کہ اس کے بعد جس طرح حدیث کہتی ہے جب فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز مارتے ہیں اپنے فرشتوں کو، واپس آ جاؤ سارے. سبحان اللہ. تو وہ جو فرشتے ہیں وہ ایک دم اسی طرح مکے میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے شوٹ مارتے ہیں، آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام سے مقابلہ ہوتا ہے ان کا وہاں پر حدیث میں کہ بھئی آپ، فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا امت کے لیے، آپ تشریف لائے تھے، تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ امت کے لیے میں نے یہ کچھ کیا. حدیث کے لفظ ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کو بخش دیا گیا جو مومن اور مومنات کو بخشا دیا گیا. لیکن اس میں کون تھے؟ 4 انسانوں کو نام لیا کہ یہ نہیں بخشے گئے. استغفر اللہ. دیکھ لیں
آج کے 4 قسم کے انسانوں کو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جب میں نے کہا اللہ نے 4 انسانوں کو نہیں بخشا. نمبر 1 نشہ کرنے والا آدمی جو شراب پیتے ہیں یا اور بھی جو نشے کرتے ہیں, اللہ نے ان کو نہیں بخشا اس رات. نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. آفرین ہے, شاباش ہے اور سلام ہے ان لوگوں کو الحمدللہ کہ جن کے اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے دے کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کو یا ماں کو اف بھی نہ کہیں, مائنڈ بھی نہ کریں کوئی چیز. کیا کر رہے ہیں جی, سنا نہیں آپ نے, بات تو کی ہے نا میں نے, ہر وقت ہی آپ تنگ کرتے رہتے ہیں, میرے بچوں کو آپ یہ کرتے ہیں, میری بیوی کو آپ فلاں کر دیتے ہیں. آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, عام بات ہے ہماری نہیں. اللہ اکبر, اتنا بڑا گناہ ہے دوستو. آج کی رات احساس دلائی, ریفریش ہو رہا ہے دین ہمارا. رمضان تو جا رہا ہے نا, خبردار ماں باپ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے بیچارے ضعیف ہو گئے, اب ان میں وہ طاقت نہیں رہی, وہ جلال نہیں رہا, تھپڑ تمہارے مارے اور ایک تمہیں صحیح کر دیں کان پکڑ کے, وہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن تم وہ سب چیزیں بھول گئے کہ تمہارے ماں باپ نے کتنی محنت سے تمہیں پالا ہے, کس طرح تمہیں بڑا کیا ہے, کس طرح محنتیں کی ہیں, کتنے اس نے جھوٹ بولے ہوں گے تمہارے لیے, کتنے فراڈ کیے ہوں گے محبت میں آ کے, کتنی جہنم اس نے لی ہوں گی. آج ماں آپ کو اس پوزیشن میں لایا گیا ہے کہ بھئی وہ ضعیف ہو گیا ہے, ہمت نہیں ہے اس میں, آج تم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو سلام ہے ان لوگوں پر الحمدللہ, ان کے دین پر, ان کی نمازوں پر, ان کے قرآن پر اور ان کے مشائخ پر جنہوں نے ان کے اندر ایسا نور پیدا کر دیا ہے. سبحان اللہ, ایسا نور پیدا کر دیا ہے کہ وہ جب تک اپنے ماں باپ کی شکل نہ دیکھنے ان کو راحت ہی نہیں آتی, سکون ہی نہیں آتا. ان کی آنکھیں جب تک ٹھنڈک نہ ان کے چہروں کو دیکھ کر الحمدللہ ایک سکون ملتا ہے ان کو. وہ جانتے ہیں کہ میری ماں اس پر غلط ہے, زیادتی کر رہی ہے, پتہ ہے اس کو زیادتی کری, سب کچھ کر رہی ہے, تو ڈانٹتے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے کہ اس کے لیے آخرت کے لیے خراب نہ ہو. ظاہر سزا تو ملے گی نا جب کوئی ایسا کام کرے گا, یا نماز نہیں پڑھ رہی, یا دین سے پر نہیں چل رہی, یا خرافات کر رہی ہے, یا کچھ بھی کر رہی ہے, لیکن پھر بھی حکم ہے. بھائی ایک مسئلہ میری نظر سے گزرا کہ ایک والد ہیں, آپ آج ہیں مطلب کرسی بیٹھتے ہیں تو گھر ہی میں رہتے ہیں, تو اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھو. اب شریع حکم یہ ہے کہ جو اشارے سے نماز پڑھے اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں ہوتی. علماء کرام تو یہی کہتے ہیں. تو انہوں نے مشورہ پوچھا مفتی سے کہ حضرت یہ معاملہ ہے کہ باپ میرا ہے وہ اشارہ سے پکڑتا ہے, نہ پڑھیں تو چیختے ہیں, اور نماز ہماری ہوتی ہے, ہم آپ کیا کریں, کیا مسئلہ اس پر. کہتے اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ان کا جس عالم کو سمجھتے ہیں کہ بھائی انفلوئنس ہو, اس سے ان سے نصیحت کرائی جائے, ان کو سمجھایا جائے. لیکن ان کی سمجھ میں پھر بھی نہ آئے تو پھر کیا ہے کہ تمہیں نماز پیچھے پڑھنی ہے ان کی, اور نماز تمہاری ہوگی نہیں, اس نماز کو تم نے دوہرا لینا ہے. سبحان اللہ, کہاں تک دین لے کے جاتے ہیں مجھے بتائیں. کیا ہمارے قرآن سینے میں, کیا ہمارے یہ دین ہے, کیا نمازیں ہیں گھر کے اندر باپوں اور ماؤں کے ساتھ. جب ہمارا سلوک کیا ایسا ہو جائے گا تو ہوگا کیا, مجھے پتا ہے. ظاہر ہے اس وقت سارے بڈھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, ینگ لوگ تو بہت کم ہیں. آپ لوگ کیا سنیں گے, یہ باتیں پہنچنی چاہیے, کس تک پہنچنی چاہیے, ینگس تک پہنچنی چاہیے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا ہے, سب سے پہلے تو اس ملک کا ماحول ہی ایسا ہے کہ گھستے نہیں مسجدوں میں. آج ذکر کی مجلس تھی, کسی کا بیٹا نہیں آیا, کسی کا جوان نہیں آیا, کسی کی اولاد نہیں آئی. مجھے پتہ ہے اہمیت کچھ نہیں, کتنی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں, کتنی لمحات ہیں. یہ سال کے بعد آئے گی گھڑی, آج یہ آخری ذکر ہے منڈے کا. سبحان اللہ, یہ ذکر اللہ جس کے لیے آج جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسی آدمی سے مسافہ کریں جو عورت جو مرد ذکر کر رہا ہو. مجھے بتائیں کتنی بڑی یہ آج کا یہ مجلس ہوگی. نہ ہماری اولادیں نہیں آئی, ہمارے گھر والے نہیں آئے. اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ گھر کے اندر اسپیکر پہ ذکر جاتا ہے وہ بھی سن لیں. آپ سنیں, یقین اس کی وجہ ہے کہ آج ہماری ایسی اولادیں ہیں تو ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کام کیے ہوں گے. سب سے بڑی بات تو اس ایسے ملک کا سلیکشن کرنا, ایسی جگہوں کا سلیکشن کرنا جہاں آپ کا ایمان ختم ہو جائے, جہاں آپ کی اولاد ختم ہو جائے, جہاں آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں آپ کو بتاؤں, بات کڑوی لگے گی آپ کو. پیٹ کی خاطر ایسی جگہوں پہ ہجرتیں کرنا,
ایسی جگہوں پر ہجرتیں کرنا، ایسے مقامات پہ جا کے ڈیرے لگانا، جم جانا، جہاں نہ اپنی اولادوں کا فکر ہو نہ اپنے دین کی فکر ہو، ایک آرٹیفیشل قسم کا دین پیدا ہو جانا. یہ باتیں ہوتی کڑوی لگی، حقیقت بات کہہ دوں دل میں آ رہی ہے، کہہ دوں. الحمدللہ ایک ہجوم ہوتا ہے جہاں سے چندہ لینے آتے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے. دیکھتے ہیں کیا لینے آتے ہیں؟ چندہ لینے آتے ہیں، پیسہ لینے آتے ہیں. کاش وہ ہمیں ہماری اولادیں دینے آ جائیں کہ تمہاری اولادیں بگڑ چکی ہیں، اپنی اولادوں کو سنبھالو. کہ پیسے کی جگہ کوئی تو ترس تو کھائے ہمارے. میرے بچوں کو تو دیکھے، آپ کی اولادوں کو تو دیکھے، آپ کی لڑکیوں کو تو دیکھے، آپ کے انسانوں کو تو دیکھے کہ یہی دین ہے. گھر کے اندر ہم ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں بے حیائی کے کام کرتے ہوئے، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. صرف قرآن پکڑنا تو کوئی اس سے حاصل نہیں ہوتا. گالی دیتی، بدتمیزی کرتی، ان کے لباس، ان کی شکلیں، ان کے کام. یہ دنیا میں آئے، دنیا میں یہ تو چند گھڑی کا کھیل ہے، پردہ ہو جائے گا. مجھے بتائیں کتنی کڑی یہ اتنے بڑی آخری ریفریشمنٹ ہے یہ جو کرا رہا ہے، ریفریش کرا رہا ہے یہ قرآن جو ہمیں اس وقت جو رمضان کرا رہا ہے، کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ پیسے کمانے، چندہ دینے لینے کی جگہ نہیں ہے قرآن. ہمارا تو بیسک دیوبند جو مدرسہ تھا چلا کیسا تھا؟ ایک درخت کے نیچے کبھی کوئی یہ نہ چندہ مانگے، کوئی بری چیز نہیں چندہ مانگنا. لیکن ہے کیا یہاں؟ مجھے آپ بتائیں. جہاں ہم آ رہے ہیں وہ دیکھو وہاں حال کیا ہے. آپ تو اپنے مدرسوں کو چلا لیں گے، وہاں تو سب کچھ ہو جائے گا الحمدللہ. ہمارے تو اجڑ گئے ہیں، گھر ہی اجڑ گئے ہیں، ہمارے تو خاندان ہی اجڑے ہوئے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. ہم کہاں جائیں؟ ہماری اولادوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک مجمع ہے یہ لیلۃ القدر کا مجمع ہے. ابھی آپ کا ختم قرآن ہوگا، آج ہوگا نا. کتنی بڑی رات ہے مجھے بتائیں. کوئی انقصان نہیں ہے. ہاں اس وقت آ جائیں گے، وہ بھی ایک رسوم بن گئی ہے، ایک رسم بن گئی کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس انداز سے اس کو لیلۃ القدر میں. بہت سے علماء کرام کا معمول یہ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں سے خود دیکھا، بڑے بڑے علماء کرام کا معمول ہم نے دیکھا. خود حضرت رشید مدد اللہ علی کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، یہ کہ جامع رشید کے ہیڈ تھے. ہمیں گرامی الحمدللہ علماء کرام مثالیں ان کی بنتی ہے. کیا ہوتا ہے جب لیلۃ القدر آتی تھی اور جیسی لیلۃ القدر آئی، قرآن ختم ہوا، آپ اٹھ جاتے تھے، کہتے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے. کوئی لائٹ کیا بند، اٹھ کے چلے جاتے تھے، دعا نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ، وہ ثابت ہے دعا کرنا. لیکن پھر جب رسم ہو جائے اس چیز کی کہ اس میں کوئی درد نہ رہے اور اس پہ باقاعدہ اشتہاروں پہ لکھا جائے آج گریا ہوگا اور آج رونا ہوگا، رو کر دعائیں. رونا تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں انسان کے. یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں ماتم کرنے جا رہے ہیں یہاں ہو رہے ہیں، یہاں سے وہاں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، عجیب معاملہ ہے. وہی تو وہ رات ہے کہ جس میں خود ہمیں رونا ہے، خود ہم مانگے جو چاہتے ہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. دوسرا کیا مانگ سکتا ہے میرے لیے؟ مجھے بتائیں. میں اب دعا کر رہا ہوں، آپ کے دل میں یہ دعا نہیں ہے، آپ کے پرابلم اللہ سے کچھ آپ اور کہنا چاہتے ہیں. اللہ سے انسان دعا میں گفتگو کرتا ہے، اپنے حالات کو بتاتا ہے. ہو سکتا ہے میری آنکھ میں درد ہو رہا ہو، آپ دعا مانگ رہے ہیں کسی اور چیز کی، میں رو رہا ہوں، میری آنکھ کی دعا مانگے جائے تو وہ تو میں ہی کہہ سکتا ہوں اللہ میری آنکھ کا درد صحیح کرتے. میرے گھر میں بربادی خرابی آئی ہوئی ہے، بچہ میرا بھاگ چکا ہے، لڑکی میری بیکار ہو چکی ہے، میرا اولاد بیکار ہو چکی ہے، برے حالات میں چرس پیتے ہیں لاکھوں. میں وہاں تو کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں شب قدر پہ. آپ اپنی سٹوری سنایا جا رہے ہیں مانگنے کی. رونا مجھے کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی اپنی بات مانگو. تو ہے ہی نہیں نا مانگنے کے لیے ہمارے، اسی ڈرامہ جو ہے اس میں دل ہی نہیں کر رہا مانگنے کے لیے. کچھ کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ ہے ہی نہیں، مانگتے رہتے ہیں کچھ ہے ہی چیز. شب قدر بہت بڑی چیز ہے دوستو. 4 آدمی کو فرمایا نہیں بخشی جائیں گی. پہلی چیز کیا؟ نشہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا. قطع رحمی سمجھتے ہیں؟ وہاں سے تیرا میں رشتہ ختم، ماما چاچا تایا سب، تھوڑی سی بات سے رشتے ختم، بہنوں سے رشتے ختم، حصے نہیں دیتے بہنوں کو، وراثت نہیں دیتے، دبائے بیٹھے ہیں، 7 سال گزر جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو جہنم کی آنکھ پہ بیٹھے ہیں لوگ؟ ایک پیسہ وراثت کا کھانا مجھے بتائیں آپ. عورتوں کو دیتے ہی نہیں، بچیوں کو دیتے ہی نہیں ہے، زبردستی سائن کرا لیتے ہیں اس سے، لکھ دے تو اس پہ تو نے کیا کرنا ہے، تیرے کس کام آئے گی یہ. اور لیلۃ القدر بنا رہے ہوتے ہیں، بدھ اوپر نام لکھو. جبریل کہتے ہیں ان کے نام آئے نہیں، کٹے نام ان لوگوں کے.
میں ابھی بتاؤں گا ان لوگوں ان کا بزرگ کا خواب آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں کیا تھا. خواب نہیں بصیرت دیکھا تھا انہوں نے کہ حقیقت کیا تھی اس کی. اور چوتھا آدمی وہ جو بغض رکھتا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب آپ میں بیٹھے ہیں یا دل میں میرا یہ کہ اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے میں نے, اور ہنس کے مسکرا کے بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغض. یہ بہت بڑا گناہ ہے, عام گھروں کے اندر ہوتا ہے, میاں بیوی میں ہے, بچوں میں ہے, اولادوں میں ہے, گھر میں ہے, باہر میں ہے. یعنی ظاہر آپ کچھ کر رہے ہیں اور دل کے اندر آپ کے بغض گھسا ہوا ہے کہ یہ ہیٹ میں پسند نہیں کرتا. اللہ نے ناگوار کیا ہے. مومن تو ایک شیشے کی طرح ہے, جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. ڈرامہ کیسے ہے؟ تو اتنے بڑے گناہ ہیں یہ چار. دعا کریں آج کی اس رات میں الحمدللہ اللہ تعالی انسان کو ختم کر دے. اسی ختم کرنے کو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کی خدمت جوتے اٹھاتے ہیں, اور یہ صفائی انہی کے جوتوں سے نصیب ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تزکیہ کہیں سے نصیب نہیں ہوتا ہے. واحد اس لیے انسان جاتا ہے جس کو غم ہو جاتا ہے کہ بیماری میرے اندر سے نکلیں گی کیسے, وہ خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں. کیونکہ تکبر کبھی ختم نہیں ہوتا. جتنا آپ اس کو مٹانے کے لیے عبادات کریں گے تکبر اتنا بڑھتا جائے گا. آج میں اتنے قرآن پڑھ لیے, آج میں اتنی نمازیں پڑھ لی, آج میں نفل پڑھ لیے. یہ جا کے ختم ہوں گی ساری چیزیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے بعد ختم ہوتی ہے. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں نکلیں گی. ان خباثوں کے ساتھ موت آ جائے کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. آج ہم بیٹھے ہیں لیلۃ القدر میں, ہم تو یہ دیکھیں ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں, ہم نے اتنے اعتکاف کیے ہیں, ہم نے فلاں کیے ہیں. یہی سوچیں گے نا کسی نے سوچا کہ اس میں سے کوئی گناہ میں کرتا ہوں, کسی کے خلاف میرے سینے میں بغض ہے. کبھی میں نے اپنی ماں کے ساتھ سختی کی تھی, کبھی میں نے اپنے باپ کو جاڑا تھا, کبھی اس نے مجھے ایک حکم دیا تھا میں نے اس کو پورا کرنے سے انکار کیا تھا. ہزاروں قصے نکل آئیں گے ہمارے سینے میں, ایسی باتیں ہوئی ہوں گی. ہم نے اگنور کیا ہوگا ان کو, لاجواب کیا ہوگا ان کو زندگی میں. آج کی رات کی سوچنے کی کہ نام کٹا ہوا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت فجر کا ٹائم آیا اور انہوں نے آواز ماری تو میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ دنیا بالکل ایسی تھی جیسے ایک گولا چھوٹا سا, پتہ نہیں کس مقام سے دیکھ رہے تھے. اور ہر گھر پر پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ہے ہر گھر پر 2 نشان لگائے تھے فرشتوں نے. جب اس گھر سے تو اندر تھے, کسی گھر میں اندر جاتے تھے, کسی کے نہیں جاتے تھے. کتنے غور سے دیکھ رہا تھا. اور یہ حدیث میں ہے کہ جس گھر کے اندر خرافات ہوں گی, گانے بجانے کے آلات ہوں گے, وہاں فرشتے نہیں جاتے. پکچریں ہوں گی, تصویریں ہوں گی. آج کی رات بھی محروم ہے, چاہے کتنے نعرے مار لے, کتنا عاشق بن جائے, کتنا کچھ کرتا ہے, لیکن جو حدیثوں کے لفظ ہیں وہ مکمل وہی ہوتے ہیں زندگی کے اندر. دوستوں یہ شیطان کا دھوکہ جو ہم نہیں کر رہے. کون سا ایسا گھر ہے ہمارے یہاں جس میں چیزیں موجود نہیں ہیں آج؟ سوچیں یہ لیلۃ القدر ہوگی ہماری. کہتے کاٹے, وہاں پر کیا ہوتا ہے 2 نشان لگتے تھے کہ جو ایسا گھر ہوتا تھا جہاں نماز ہو رہی ہوتی تھی, جہاں خرافات چلی ہوتی, گپیں چلی ہوتی تھیں, باتیں چلی ہوتی تھیں, بے حیا عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں جن کے لباسوں میں شکلوں میں کوئی حیا ہی نہیں ہوتی تھی. فرمایا فرشتے کیا کرتے تھے, اس پہ ایک ریڈ نشان کراس کا مارتے تھے اس مکان پر کہ بدبختی ہوگی ساری زندگی کے لیے تیرے گھر پہ ختم ہو گیا. جس پہ قدرت کی طرف سے نشان لگ جائے اس پہ عذاب آ گیا اور غضب آ گیا اس مکان پر. جی میں نے خود آپ کو جو اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کہتا ہے جو مکان پاس ہو جاتا تھا بولے سبحان اللہ, اللہ کرے ہمارے مکانات ہوں, اس پہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ, اس پہ وہ ایک نشان لگاتے تھے, گرین قسم کا نشان ہوتا تھا اور چمکتا تھا, اس طریقے سے لائٹ مارتا تھا اور عجیب روشنی اس میں ہوتی تھی. وہ جنتی کا نشان تھا کہ تیری جنت بن گئی. اس طرح شب قدر. تو یہ ہے شب قدر جس میں آج ہم پہنچنے الحمدللہ, اور اس میں ہو رہا ہے قرآن ختم. تو قرآن کا پہلا پیغام کیا ہے اس شب قدر میں؟ عظمت کیا ہے جو پیغام کی؟ اصل تو شب قدر سے زیادہ عظمت اس پیغام کی جو اللہ دے رہا ہے وہ کس کی ہے؟ نسبت قرآن کی. ہمارا قرآن کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ پہلی نسبت کیا ہے؟ ختم قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ قرآن کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. سبحان اللہ. تکمیل ہوتی نہیں, کیونکہ جیسے ہی قرآن ختم ہوگا پھر الف لام میم سے شروع ہو جائے گا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ثابت نہیں ایسی چیز, ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن بزرگان دین نے ایک حدیث سے مستحق کی ہے اس بات کو. نبی فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھا جائے بندے کا, سنیں
ہر مومن اور مومنات کا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق اتنا جڑ جائے، قرآن کے ساتھ اتنی نسبت ہو جائے کہ پوری زندگی اگر قرآن ختم ہوگا تو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، وہ تو چلے گا، کون نہیں چلے گا، ختم کیسے ہوگا؟ اتنا تعلق ہو. کیسے کہ جیسے ہی قرآن آخر میں پہنچے ناس تک تو قرآن کو دوبارہ شروع کر دیا جائے، کیونکہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسی طرح اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جیسے ایک مسافر ہے اور سفر کر کے آتا ہے گھوڑے سے اور اترتا ہے، پھر دوسرے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر جاری کر دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. ایک مومن کی نشانی ہے قرآن کے ساتھ کہ جیسے قرآن ختم ہو پھر قرآن جاری. ایک دن بھی جو ہے قرآن پڑھنے سے انسان کو خالی نہ ہو، اور کم سے کم قرآن ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ ایک قرآن 30 دن کے اندر ضرور ختم ہونا چاہیے. 30 دن میں قرآن. یہ ہے پیغام آج کی شب قدر کا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہی کہا نا سب سے پہلے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور ایسی رات میں جس کی میں نے آپ کو ڈسکرپشن دی ابھی، اس رات کے اندر جو قرآن اترا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بتاؤ اتنی اہم چیز جس پہ سارا دار و مدار ہے، تیرا کیا تعلق مون اس کے ساتھ؟ تو جو بیٹھا ہے یہاں رمضان بنا کے، تیرا رمضان ہوا ہی نہیں، کیا تعلق ہو تیرا؟ وعدہ کریں آج کے بعد. کیا سبحان اللہ. ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں، اس گھر وہ گھر خالی ہے. عجیب بات کہی. وہ کیا ہے؟ خالی ہے. اب خالی کو چھوڑ دیا. کس چیز سے خالی ہے؟ ہر چیز سے خالی ہے. پیدل سے کہنا پیدل، نہ رحمتیں، نہ نعمتیں، نہ فضل، نہ برکتیں، نہ رزق، کچھ بھی نہیں. 5 آدمی ہیں تو 5 آدمی کا جو ہے لازم ہوگا اس پر قرآن لازم. مجھے آج اپنے والد صاحب اللہ ان پہ رحمت اللہ ان کی قبر پہ نور سے بھر دے، اتنی سختی فرماتے تھے کہ صبح ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا، اپنے اپنے کمرے میں ہوتے تھے جب تک وہ نیچے ہوتے تھے. کہتے ہیں میرے کان کے اندر ہر کمرے سے جب تک قرآن کی آواز نہیں آئے گی ناشتہ کسی کو نہیں ملے گا. تو ہر کمرے سے ہمارے ماشاءاللہ ہم کافی تعداد میں تھے، تو ہر کمرے سے اتنے زور سے ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہماری گلیوں سے لوگ ٹھہر جاتے تھے. کہتے گھر میں کوئی عجیب معاملہ کیا ہوتا ہے صبح صبح یہاں پہ. ہم اپنے حساب سے پڑھتے تھے، اونچی اونچی لہر کے اندر ناشتہ جو کرنا تھا، تو پھر اس میں لطف آتا تھا الحمدللہ. تو لیکن خبردار ہر آدمی لازم ہوتا تھا قرآن پڑھتا تھا. آج ہمارے صاحب کس بات سے کس لیلۃ القدر پہ یاد آئے، کتنی بڑی دعا دی ہے آپ نے ان کو. دیکھا قرآن کی نسبت. تو بھائی جب تک آپ ہمارے گھر میں خالی ہے، روتے پھرتے ہیں، عاملوں کے پاس تعویذ اور مٹو پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کے جادوگر ہم نے پکڑے ہوئے، ہم نے اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن جو اللہ نے قرآن دیا اس کو نہیں پکڑتے. سبحان اللہ. قرآن کو نہیں. قرآن تو ختم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے قرآن میں زندگی کو ختم کرو. قرآن میں زندگی ختم ہونی چاہیے، قرآن گھر میں ختم نہیں ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث اور مجھے یاد آتی ہے کہ قرآن جو ہے جس گھر میں نہیں ہے تو خالی ہے، اور فرماتا ہے جس گھر میں تلاوت قرآن ہے، یعنی ہر گھر میں انسان تلاوت قرآن کے ساتھ شروع کرتا ہے. آپ اٹھیں سب سے پہلے وضو کیا، الحمدللہ فارغ ہوئے، اور عشاء تک آپ نے ذکر کیا، ذکر بیٹھے، فوراً آئے ذکر کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کی، گھر کے اندر کی. کہاں کی؟ یہ سسٹم رکھا رہا ہے. فجر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے، گم ہو جاؤ ذکر میں، وہیں پر اللہ کے ذکر میں غائب ہو جاؤ، اور ذکر کرنے کے بعد جیسے عشاء پڑھو گے ایک حج ایک عمرہ وہیں دے دیا اللہ پاک نے. اللہ کے کہنے کے مطابق کام ہم نے کیا ہے نا. وہیں کتاب گھر جاؤ، اب گھر جاؤ نہیں، سب سے پہلے کیا کرو؟ قرآن کو کھولو. سبحان اللہ. قرآن کو اپنے معمول میں قرآن کو ختم کرو. قرآن کو ختم کرنے کے بعد پھر دوسرا کام شروع جو کرنا ہے. اتنی برکتیں آ جائیں گی گھر کے اندر الحمدللہ کہ آپ پوچھیں نا، نور ہی نور ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. کریں گے سب یہ کام؟ پکا ہو گیا. چلانی نہیں ٹیکسی ہم نے، کام شروع کرنا ہی نہیں ہم نے جب تک اس معمول کے ساتھ فجر جماعت کے ساتھ ذکر اللہ، یہ سارے صحابہ کا معمول تھا. اس لیے تھا کہ امام الانبیاء کا یہ معمول تھا. ذکر سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کے قرآن، کیونکہ گھر خالی نہ رہے قرآن سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تلاوت مسجد میں کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، گھر کو کیوں خالی چھوڑتے ہو؟ گھر جاؤ، وہاں پڑھو، الحمدللہ بیٹھ کے پڑھو. فرشتے کوشش کرو کہ گھروں میں فرشتے ہیں بجائے کہیں اور فرشتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہاں اتفاق ایسا ہے کہ بھائی
بہت جلدی ہو گئی یا کوئی ہاسپٹل جانا پڑا ہے، کہیں جا رہے ہیں، کدھر چلے گئے ہیں، تو آج کل تو ماشاءاللہ شیطان نے جو دے دیا ہے موبائل سے اچھا بھی یوز کر سکتے ہیں، تو وہاں پورے قرآن نکل آتے ہیں الحمدللہ، پورا قرآن نکل آتا ہے. اسی طرح قرآن پڑھتے رہو، بیٹھ کے اپنا پورا قرآن جو ہے ایک سپارہ پڑھ. یہاں ایک خدشہ بتا دیتا ہوں میں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، غور کر کے پڑھنا چاہیے، ایسے قرآن کرنے کا کیا فائدہ جب تک سمجھ نہ ہے فلاں. تو عنوان قرآن لکھنا یہ بالکل بکواس ہے. پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے. اس غم کو چھوڑ دیں. آپ سمجھ نہیں آ رہا یا نہیں آ رہا، ہم تدبر کریں، غور کریں، گو ہے بہت اچھی چیز، کچھ نہیں، لیکن اس وجہ سے آپ قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑیں. قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑیں. وہ خالی تلاوت کرنا کیا؟ آپ خود سوچیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس قرآن کو کہ سن رہا ہے تو ہر لفظ پہ 10 نیکیاں اس کو بھی مل رہی ہیں. سوچیں آپ، تو پڑھنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ مجھے آپ بتائیں. پڑھنا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا حق جو ہے قرآن کا، اس سے بھی بڑا ہے. اب وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی کو گزارنا. اسی پہ قرآن کہے گا آخرت میں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا مہجورا. یہ وہ امت ہے جو دیکھ رہے ہیں سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ سارے لوگ، اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی. اس کی وجہ ایک تھی، صرف ایک وجہ بتائے گا، قرآن بتا رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. کیا؟ کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر تلاوت بھی کر لیتے تھے تو پھر کیا تھا؟ اس سے آگے نہیں بڑھے، اس پہ عمل نہیں کیا انہوں نے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. جس کو اس نے حرام کہا اس کو حرام نہیں سمجھا، جس کو حلال کہا اس کو حلال نہیں سمجھا. جی اس سے بھی زیادہ اونچا ہے. دیکھیں کہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے ابو داؤد کی. بزرگ نے سنی، ایسے موقع پہ یاد آتی رہتی ہے الحمدللہ. یہ بھی فائدہ ہے نا بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے کا. اس وقت کمپیوٹر ذرا سخت تھا نا ہمارا. جب ہم بیٹھتے تھے تو ایسا ماشاءاللہ دماغ بہت اونچا چلتا تھا. تو اچھی باتیں وہ آج تک کمپیوٹر میں چل رہی ہیں ہمارے دماغ میں ماشاءاللہ. آپ جیسے نیک آدمی بیٹھتے ہیں تو نکل جاتا ہے، چیپ سی باتیں نکلتی ہیں. بڑی خوبصورت حدیث آ رہی ہے، دیکھیں سنیں آپ بھی. ابو داؤد کی حدیث ہے. اب کیسے کیسے لوگوں سے سنیں گے مجھے بتائیں آپ. اب کیسے کیسے موقع کہاں کہاں بیٹھے کیسے کیسے لوگوں نے سنی ہوگی. ابو داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث میں کہا گیا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، کیا کہا ہے؟ پڑھتا ہے. وہی تلاوت میں کہہ رہا ہوں. جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جنت میں آفتاب سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی. جنت خود اتنی روشنی والی چیز ہے تو مجھے ماں باپ، سبحان اللہ، جیسے میں نے اپنے باپ کا ذکر کیا نا آپ سے. ہمارے باپ تو یہ ہے. آج کل کے باپ کیا کہتے ہیں؟ جلدی نکل مارکیٹ، دیر ہو رہی ہے، پیسے کما، عداللہ وہ کر، گیا نہیں بھی کام کے تو کب جائے گا کام پہ؟ ہر وقت بیٹھے تلاوت ہی کرتا رہا، مولوی بن گیا تو نکل باہر، ذکر ہی کرتا رہتا ہے، تلاوت ہی کرتا رہتا ہے. آج کل تو یہ مزاج ہے نا، معدیت جو چڑھ گئی ہے ہماری زندگی. اچھا نہیں لگتا وہ بیٹا جو ماننا لے کے آئے نا، وہ پسند نہیں ہے ماں باپ کو. بیٹا پیسے ایسے یہ چاہیے ماں باپ کو. سب سے پہلے جیب میں پیسہ کتنا آ رہا ہے، کدھر سے لا رہے ہیں، آئے پرواہ نہیں. گڈی ہونی چاہیے، بس مال ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے. تو اس ماں باپ پہ جس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد عمل بھی کیا جائے. ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، اس میں حکیم الصلاۃ ہوگی قائم، نماز شروع کر دی. اس نے کہا یہ حرام ہے، حرام کو چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ بری چیز ہے، اس پہ کوشش شروع کر دی. جب اس سٹیپ پہ انسان چلتا ہے سبحان اللہ تلاوت کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا نور اس کو، اس کے ماں باپ کو اپنے. پھر یہاں لکھا ہے کہ جو اس عمل پر ماں باپ کو اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے تو خود اس پہ کتنا انعام بڑا ہوگا مجھے بتائیں. وہ کس روشنی میں ہوگا جنت میں، اور کیا کچھ کو دیا جائے گا قرآن کی نسبت کے ساتھ. اور ایک چیز آخری بتاؤں آپ کو، وہ کیا کہ یہ جو ہے تلاوت ایسی چیز ہے، صرف پڑھنا قرآن کا، سبحان اللہ. صرف اگر ہم تلاوت قرآن کی کر لیں تو یہ ایسی چیز ہے تلاوت قرآن کہ خود بخود انسان کو عمل کی طرف لے آتی ہے. یہ دھوکہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھنا میری. یہ جو دھوکہ ہے نا کہ پہلے نہیں پہلے تفسیر پڑھ لیں، پہلے یہ پڑھ لیں، پھر 3 لائنیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس میں پڑھتے ہیں. چھوڑ دیں اس چیز کو. اللہ نے کہا ہے کہ تو صرف پڑھ، پڑھنا تیرا کام ہے، عمل کرانا ہمارا کام ہے. ایسی انتظام اللہ پاک سے خود کرا دیتے ہیں، ایسی جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں کہ خود بخود اس قرآن کا عمل اس پہ جاری ہو جاتا ہے جو پڑھ کے آیا ہے.
بس ہمارا کام ہے آنکھ بند کر کے قرآن کو پڑھتے ہی رہیں، زندگی سے قرآن ہمارے نکلے ہی نہ. الف سے شروع، پھر ناس، پھر الف لام سے ناس، الف لام سے. جیسے یہ بیٹھے ہیں ہمارے مست آدمی 15 سپارے پڑھ جاتے ہیں ماشاء اللہ، حالانکہ بیمار بھی ہیں، سب کچھ ہے. سوچ سکتے ہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس کو قرآن سے محبت ہو جائے الحمدللہ، تو کچھ بھی ہو، اس پوزیشن میں ہو، قرآن اس کو نہیں چھوڑتا. جب اس نے قرآن کو نہیں چھوڑتا، قرآن کیسے چھوڑ دے گا اس کو؟ نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ حشر میں چھوڑے گا، نہ میدان پلسرات پہ چھوڑے گا. الحمدللہ وہ جنت تو بھی نہیں چھوڑے گا، جنت تو بھی ایک کام کرے گا. سبحان اللہ. جنت کیا کام کرتا ہے؟ چپ کیا ہوتا ہے، پڑھتا رہے، بلند ہوتا رہے. اللہ وہاں نہیں پڑھتا تو اب بھول گیا مجھے، اب بھول لے پگل، ابھی تو کمانے کا ٹائم ہے. اب پڑھنا، تو پڑھتا جا، دیکھ کس طرح تو بلند ہوتا جائے گا، جنت کے مقامات کو طے کرتا چلا جائے گا. وعدہ پکا ہو گیا بھائی شب قدر پہ. کیا وعدہ ہوئے ہیں؟ پھر دہرا دوں ذرا، باتوں بھولنا گیا. سب سے پہلے 4 باتیں شب قدر آپ نے لینی ہے. تو 4 چیزیں یہ تھی نا. کیا چیزیں ہیں وہ؟ اور ایک، اللہ نہ کرے کوئی نشہ کرتا ہو، ہے تو چھوڑ دے، یا جہنم لے لے. 2 ہی چیزیں، پیتا رہے. نشے تو بہت سی چیزوں کے، حرام چیزوں کے نشے ہوتے ہیں نا، گانے بجانے بھی نشے ہی ہیں سارے، سب ختم کرتے ہیں. نمبر 2 ماں باپ کی خدمت. خدمت نہ بھی ہو تو بدتمیزی تو نہ کرے آدمی، بدتمیزی تو نہ کرے. چلو بھی خدمت نہیں کر سکتا، پیسے نہیں دیتا، لیکن بدتمیزی تو نہ، سامنے تو نہ کھڑا اس کے. نمبر 3 رشتے داروں سے تعلق. آج ساروں سلام دعا کرنے کو، چل ٹھیک ہے، ہو بکواس نہ کر، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. یہ مقام آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ گالی دے رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. وہ بدتمیزی کہہ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو. تب تو ہے بھی مات مانی. آج کیا فضول بات کیوں ہے؟ اور چوتھی چیز کیا تھی جناب؟ یاد ہے؟ بھول گئے تو کریں گے کیا؟ بغض. پکی ہو گئی 4 چیزیں کسی کے دل میں. جب بھی سوئے کہ ہوتا ہے، انسان ہے، اس نے یا اللہ نکال دے میرے دل سے، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میرے دل سے چیز نکال ہی دے، کھٹر کے، یا میرے مولا اس کو نکال دے. جب تک نہ نکل جائے، ٹھنڈ نہ آ جائے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قدم اٹھانا ہمارا کام ہوتا ہے اور نکالنا اس کی رحمت کا کام ہوتا ہے. ہم پہلی شیطان میں مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یار، اتنا بڑا کس طرح تیرے سینے سے نکلے گا، اتنا بڑا تیرے ظلم کیا ہے، آج تو سب کے سامنے گالی دی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، چھوڑو میں کیا مانوں. نہیں، آپ کا میں کہتے رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے سینے سے اس کو نکال نہیں دے گا. 4 کام کرنے کے کریں گے بھائی، آج ہی نہیں، پوری زندگی انشاءاللہ. اور سب سے بڑا کام آج کا جو کام، انا انزلنا فی لیلۃ، سب کچھ چھوڑ دیں گے دنیا میں، سب کچھ چھوڑ دیں گے. کس کو نہیں چھوڑیں گے؟ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. سینے سے لگا لیں گے، چمٹا لیں گے، چومیں گے، آنکھوں سے چومیں گے، پیار کریں گے، لفظوں کو دیکھیں گے، مریں گے اس میں. بس زندگی کا روڑا بن جائے گا. کیا بنے گا؟ بولے قرآن. پھر محبت دیکھیں قرآن سے کیسے آتی ہے. سبحان اللہ. ہر راستہ نظر آئے گا قرآن سے انشاءاللہ. ہر برکت نظر آئے گی قرآن سے. کرتے ہیں وعدہ؟ پکا؟ چلیں.